ہے بڑی شخصیت مرتبہ ہے بڑا ان کا سایہ ہے سر پر خدا کی عطا برابر نکل گئی تو خوش ہو گیا، ہاں بھائی حساب صحیح ہو گیا۔ اور اگر کوئی پیسہ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو پھر کہتے دوبارہ گنو، حساب صحیح نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دو دفعہ حضرت دیکھتے اور انہیں بھی غصہ آ جاتا، ابھی جی تمہیں تو یہی کام رہ گیا، میں نے دیکھ لیا حساب صحیح ہے۔ لیکن ہمارے حافظ صاحب مطمئن نہیں ہوا کرے تھے، اس رجسٹر کو بغل میں دبا کر کے پھر جلال آباد پہنچے تھے۔ محمد نثار 1500 روپے، محمد انور منگن پور والے 200 روپے، حاجی افضال کی طرف سے 3100 روپے۔ اللہ تعالیٰ سب کی امداد قبول فرمائے۔ یہ ہماری ماں بہنوں میں سے پھر آگے 7000 روپے انہوں نے اپنے آپ ہی اکٹھے کر کے پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دینے کو قبول فرمائے۔ تو میں سنا رہا تھا کہ ہمارے حافظ صاحب کا یہ حال تھا، اب وہ بغل میں رجسٹر دباتے اور جلال آباد حضرت جی کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے جی اسے حساب کو دیکھو، مجھے نہیں یقین آیا کہ یہ حساب صحیح ہے۔ بتاؤ کتنے بڑے امانت دار انسان تھے وہ۔ یہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی کا سنا سنایا قصہ نہیں۔ اتنے امانت دار انسان، بس ہماری نظروں نے تو بہت ہی کم دیکھے۔ تو اللہ نے آپ کو اس قسم کے بزرگان دین دیے ہیں جن کی برکت سے اس مدرسے کا فیض ایک لمبے زمانے سے چل رہا، ورنہ بہت مدرسے ایسے ہیں جو چند دن چلے اور اس کے بعد میں وہ بند ہو گئے۔ آپ پکی گڑھی جائیں، پکی گڑھی میں ایک مدرسہ ہے، معلوم ہوا کہ مولانا ظفر صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی لگتے تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، انہوں نے وہاں بخاری شریف تک پڑھائی، لیکن ایک زمانے سے وہ مدرسہ بند پڑا۔ تو بھئی یہ جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ میں جو خدمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دکھاوے کے لیے نیکی کا کام کریں گے، جس وقت یہ اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ بدلہ سے ثواب کہتے ہیں ثواب دے رہے ہوں گے، اب یہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ جب یہ ان کا نمبر آئے گا تو کہا جائے گا تم یہاں کیا لینے کے لیے آئے؟ یہ کہیں گے اللہ ہم نے دنیا میں یہ نیکی کا کام کیا، یہ کام کیا، ہم نے اتنی خیراتیں کی، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے۔ حکم ملے گا وہاں جاؤ جن سے نام پیدا کرنے کے لیے تم نے یہ خرچ کیا تھا۔ تم تو اس لیے خرچ کیا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں بڑا سخی کہنے لگیں، تم تو اس لیے عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں نمازی کہنے لگیں، تم تو اس لیے نیکیوں کے کام کرتے تھے کہ لوگ ہماری بڑائی کرنے لگیں۔ تو یہاں کیا رکھا؟ دنیا والوں نے تمہاری بڑائی کر لی، جاؤ اور جا کر کے انہی سے ہی بدلہ لے لو۔ تو یہ بیچارے اس وقت میں محروم ہو جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں محنت بھی کی اور ہمیں کچھ نہ ملا۔ تو اس لیے چھوٹی بھی اگر نیکی ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو اس کا درجہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی ہو اور وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو سب رد ہو گیا۔ اسے آپ دنیاوی مثال سے ایسے سمجھو کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، کوئی تمہارا دوست ہے اور تم اپنے دوست کے لیے بازار سے ایک من پسند چیز خرید کر کے لائے، اپنے دوست کی خدمت میں پیش کی، دوست نے دیکھا اور اسے دور پھینک دیا، میں کیا کروں اس چیز کا، مجھے نہیں چاہتی۔ اب اس عاشق سے، اس محبت کرنے والے سے معلوم کرو کہ جو محبوب کے لیے وہ چیز لے کر کے آیا تھا اور محبوب نے اسے پسند نہیں کیا، ٹھکرا دیا، اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ یہی حال ہے، ہمارا تمہارا محبوب ہے اللہ، ہمیں اس سے محبت ہے، اگر اللہ کے دربار میں وہ چیز قبول نہ ہوئی تو کچھ نہیں، سب رد ہو گیا۔
اور اگر ذرا سی نیکی بھی اس نے قبول کر لی تو بس ہمارا کام بن گیا۔ حدیث میں آیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے نام عمل کے اندر کچھ کمی رہ جائے گی، حکم ملے گا اگر تمہیں کہیں سے یہ ایک نیکی مل جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے، ایک نیکی کی کمی ہے۔ اب یہ نکلے گا بیچارہ، کوئی مل جائے ایسا جو مجھے ایک نیکی دے دے۔ اب اس کا بیٹا ملا، بیٹا کہے گا ابا جان، ویسے تو اکثر ایسے ہوں گے جو بات بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ قصہ ایسا بھی ہوگا کہ بیٹا یوں کہے گا ابا جان کیا ضرورت پیش آ گئی، تو یہ کہے گا بیٹا کیا کروں، ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، یہ نیکی اگر مجھے مل جائے تو میرا کام بن جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ بیٹے کے پاس اتفاق کی بات ایک ہی نیکی ہوگی، وہ سوچے گا تو اپنی اس ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں تو جانے سے رہا، اب وہ اپنی نیکی اپنے ابا کو دے دے گا۔ اب یہ ابا خوش ہوتا ہوتا اب اللہ کے سامنے جائے گا، حکم ملے گا یہ کہاں سے تجھے نیکی مل گئی؟ یہ تو وہ دربار ہے کہ اس دربار کے اندر آج کوئی انسان کسی کے کام آنے والا نہیں، آج اگر رحم کرنے والا ہوں تو میں ہوں، یہ میرے اس دربار میں کون ایسا سخی پیدا ہوا کہ جس نے تجھے نیکی دے دی؟ یہ کہے گا اللہ میرا فلاں بیٹا تھا اس نے مجھے دے دی، اسے طلب کر لیا جائے گا۔ اب کہا جائے گا اس کے ابا کو دیکھو تمہاری تو بخشش اس لیے ہو گئی کہ تمہیں نیکی مل گئی، اب نیکی تمہاری بڑھ گئی تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اور بیٹے سے یہ کہا جائے گا کہ اگرچہ تیرے پاس نیکی نہیں لیکن تو نے آج بھی اپنے ابا کا حق ادا کیا ہے، اور آج اس میدان میں کوئی کسی کا حق ادا کرنے والا نہیں، سب بھول چکے ہیں، لیکن چونکہ تو نے آج بھی اپنے ابا کو یاد رکھا، اس لیے ابا کو یاد رکھنے کی وجہ سے ہم نے تیری بھی بخشش کر دی۔ تو دیکھو بیٹے کی بھی بخشش ہو گئی اور ابا کی بھی بخشش ہو گئی۔ یہ اس قسم کے بہت سارے واقعات حدیثوں میں آتے ہیں، کیونکہ یہ مجلس اب اتنی نہیں کہ ذرا تفصیل سے سنایا جائے۔ آپ نے سنا ایک اچھی تقریر ہوئی، ابھی ہمارے یہاں حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کا بھی بیان ہوگا، اور دوسرے علماء بھی تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا مستقیم صاحب یہ وہ حضرات ہیں۔ مولانا مستقیم ہوئے بھی میں نے جو 3-4 مفتیوں کے نام گنوائے تھے، ہمارے مفتی محمد عامر صاحب، ہمارے مفتی محسن صاحب، ہمارے مفتی ناظم صاحب، اور مفتی شہزاد صاحب، اور ایک اور ہمارے عالم آئے ہیں مولانا مستقیم صاحب جو ہینڈ کے مدرسے کو چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت فعال کام کرنے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کے اسی مدرسے سے فیض حاصل کیا، یعنی اسی مدرسے سے فراغت کی ہے یہ کہہ لو۔ یہ سب جماعت یہ تو وہ حضرات ہیں جو جلسے کا نام سن کر کے خود آ رہے، اور اگر ان کو ہم دعوت دیتے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ واقعی اس مدرسے نے بڑی خاموشی کے ساتھ میں جو کام کیا ہے، ان مدرسوں کے وہ کام نہیں ملیں گے جن کی بڑی شہرتیں ہیں۔ کوئی مدرسہ، ہمارے علامہ صاحب کہہ دیا کرتے تھے اس زمانے میں تو یہی مدرسہ تھا کہ اگر دیوبند میں جا کر کے تم تلاش کرو کہ خالص دیوبند شہر کے کتنے آدمیوں نے دارالعلوم سے فراغت کی تو اتنے نہیں ملیں گے جتنے کہ اس مدرسے سے فیض لینے والے بحثانی کے حافظ اور مولوی ملیں گے۔ اور بات صحیح ہے، دارالعلوم میں باہر کے جانے والوں نے تو بہت کچھ فیض لے لیا، لیکن دیوبند والوں کو اگر تلاش کرو گے تو بہت کم ملیں گے۔ اور آپ کا جو گاؤں ہے یہاں ماشاءاللہ علم قرآن گھر گھر میں پہنچ چکا ہے، یہاں بچیوں نے قرآن پڑھ لیا، بہشتی زیور پڑھ لیا، اور حافظ قرآن تو ان گنت ہو گئے۔ رہی یہ کہ صاحب ان میں عمل کی کمی ہے تو یہ انہیں خود سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدرسے والوں میں عمل کی کمی ہے. شکایت اگرچہ بجا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ذرا تم اس طرف بھی دھیان دو. جب تم نے علم حاصل کر لیا ہے تو اس علم کی قدر کرو اور اس کے اوپر عمل کرو. لیکن پھر آپ ایک بات عوام کو فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے بھائی جن لوگوں نے یہ علم حاصل کر لیا نا، میرا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ آخری وقت میں وہ اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کر لیں گے، اور آخری وقت میں جو آخری وقت دنیا سے جانے کا ان کا ہوگا، اس وقت میں ان کا علم ضرور ان کے سینے میں لوٹ آئے گا اور تمام گناہوں سے وہ توبہ کر لیں گے. تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتبار تو آخر کا ہے، کیونکہ زندگی بھر ہم کچھ بھی کرتے رہے اور اللہ نے ایمان کے اوپر خاتمہ کر دیا تو کام بن گیا، اور زندگی بھر اگر ایمان سے محروم رہ گئے تو سب کچھ گیا، کچھ نہیں. اعتبار آخر کا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے فرعون کا نام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ اور انتہائی ظالم قسم کا انسان. لیکن جس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا ہے اور راستے میں دریا آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دریا کو پار کر گئے، لیکن یہ جب دریا میں گھسا اور اس پوری فوج اس کے ساتھ تھی تو دریا کا پانی ایک دم مل گیا، اس کی پوری فوج وہیں پر ڈوب گئی. جب یہ مرنے لگا اور دیکھا کہ اب جان نہیں بچتی تو اس وقت میں اس نے کہا میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. لیکن دیکھو ایمان وہ معتبر ہے جو غیب کے اوپر ایمان ہو. غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے اور ایمان رکھتے ہیں، اور اگر سامنے موت آ گئی اور اب کوئی ایمان لائے اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. فرعون ایمان لایا اس وقت میں جبکہ ملک الموت اس کے سامنے آ گیا اور کہا میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. حکم ملا کچھ نہیں، سب تیرا رد ہو گیا، اب کوئی ایمان قبول نہیں. تو بھائی اگر آخری ٹائم کے اندر زندگی سنور گئی تو کامیابی، اور اگر آخری ٹائم کے اندر محروم ہو گئے تو سب کچھ رد گیا. فرمایا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں فرشتے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. وہ مومن جس کی نیکیاں غالب ہیں، برائیاں کم ہیں، پکا ایمان ہے، تو اب روح نکالنے والا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے سامنے جنت کی نعمتیں ظاہر کرتا ہے. دیکھو یہ تمہارا محل ہے، دیکھو یہ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، تاکہ اس دنیا کی محبت آخری ٹائم میں اس کے اوپر غالب نہ آئے. اب یہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے انہیں سب سے نفرت سی ہونے لگے. اگر گھر والے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، یار دوست بھی، تو وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس کے سامنے آخرت کا نقشہ آ چکا ہے. وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے میرے لیے تو بہت کچھ انتظام کر رکھا ہے، میں اس دنیا کے دھوکے میں کیا ہوں. تو یہ آخری ٹائم مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں اگر ایمان چلا گیا تو پھر سب کچھ رد ہو گیا. تو بھائی یہ محمد توحید ماشاءاللہ 3100 روپے. یہ محمد جاوید محمد ایوب کے صاحبزادے، ان کے کتنے 11,200 روپے. یہ سب چیک محفوظ رکھ لیو، یہ ان کا بھی ایک چیک ہے. اور بجی ارے بھائی ہمارے وہ کہاں شاعر کلیم صاحب، ارے مولانا ابوالکلام تو یہاں گھنٹوں سے بیٹھے ہیں بیچارے.